السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 5 جماعت پریپ ششم کے لیے ہم نے اس سے پہلے استعاذہ اور بسملہ کے بارے میں پڑھا تھا، صفحہ نمبر 38 سے 40 تک۔ امید ہے آپ نے یہ سارا کام اچھے انداز میں یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم اپنا اگلا عنوان شروع کر رہے ہیں۔ آج کا عنوان ہمارا چند ضروری اصطلاحات ہیں۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ ہی اس کی تفہیم ہوگی، اور پھر جو آپ نے کام کرنا ہوگا وہ آپ کو سمجھایا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کتاب کی طرف آنا ہوگا۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 41 پر عنوان ہے بعض ضروری اصطلاحات۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ مثلاً کتبہ، کتبہ میں زبر، زیر، پیش یہ سب حرکات ہیں، اور حرف کاف یا حرف تے، حرف تا یا حرف با متحرک کہلاتے ہیں۔ تو پہلی ہماری اصطلاح ہے سکون اور ساکن۔ اس کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، ساکن کا یا سکون کا یہ نشان ہے۔ اس علامت کو سکون یا جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے لفظ حل، اس میں ہا متحرک ہے جبکہ لام ساکن ہے۔ ہا کے اوپر زبر ہے اس لیے ہا متحرک، اور لام کے اوپر جزم ہے اس لیے لام ساکن ہے۔ حروف مدہ، واو، یا اور الف حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ واو، یا اور الف حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ واو مدہ، جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو ایسے واو کو واو مدہ کہتے ہیں۔ جیسے لفظ ہے توبو میں واو مدہ ہے، یہاں بھی واو مدہ ہے، یہاں بھی واو مدہ ہے۔ الٹا پیش، کسی حرف کے اوپر الٹا پیش، یہ الٹا پیش اس طرح سے ہوتا ہے، بھی دراصل واو مدہ ہی ہوتا ہے۔ دونوں کی ادائیگی اور آواز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بس لکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ مثلاً توبو میں جس طرح تا اور با کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اسی طرح جب اس کے اوپر الٹا پیش ہے تو پھر بھی اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا۔ توبو میں بھی تا اور با کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا مدہ، جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو ایسی یا کو یا مدہ کہتے ہیں۔ جیسے قیلا، کھڑی زیر، کسی حرف کے نیچے کھڑی زیر بھی دراصل یا مدہ ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ دونوں کی ادائیگی اور آواز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بس لکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے قیلا میں جس طرح قاف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اسی طرح قیلا جب قاف کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس میں بھی قاف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف مدہ، یاد رہے کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔
الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے اور یہ الف مدہ کہلاتا ہے، جیسے قال میں الف، جیسے قال میں الف یہ مدہ ہے، کھڑا زبر۔ اگر کسی حرف کے اوپر کھڑا زبر ہو تو یہ دراصل الف مدہ ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ دونوں کی ادائیگی اور آواز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بس لکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے قال میں قاف جس طرح کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اسی طرح قال میں بھی جس صورت میں اس پر کھڑا زبر ہے قاف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم نے کام کرنا ہے کچھ اس پہ لکھنے والا۔ سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل میں سے غلط اور صحیح کی نشاندہی صاد اور غین لکھ کر کریں۔ نمبر 1 ہے جس حرف پر زبر ہو اس حرف کو حرکت کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ جس حرف پر زبر ہو اس حرف کو حرکت کہتے ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس کو متحرک کہتے ہیں، لہٰذا یہاں ہم لکھیں گے غین۔ جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہم نے آج کے سبق میں نہیں پڑھا، یہ اگلے سبق میں پڑھا جائے گا۔ نمبر 4 قیل میں قاف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ صاد الٹا پیش بھی دراصل واو مدہ ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ صاد کھڑا زبر اور الف کی ادائیگی میں فرق ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے کیونکہ ان کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تو غلط ہے۔ اس کے بعد آگے ہے الف سے پہلے ہمیشہ زیر ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زیر نہیں بلکہ عزیز طلباء الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 2 میں یہ مختصر سوالات ہیں، حرکت اور متحرک کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب عزیز طلباء آپ پیچھے دیکھیں، صفحہ نمبر 41 کے شروع میں پہلی لائن کے اندر زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں اور جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، مثلا کتبہ۔ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پہلے سوال کا جواب آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے سکون اور ساکن کسے کہتے ہیں؟ سکون اور ساکن کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب بھی پچھلے صفحے پر آپ دیکھیں، یہاں سے شروع ہوگا۔ یہ آپ جزم کی علامت ڈالیں گے، لگائیں گے اور یہ لکھیں گے اس کے بعد اس علامت کو سکون یا جزم کہتے ہیں اور جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، جیسے لفظ حل۔ یہاں تک آپ اس سوال کا جواب لکھیں گے۔ یہ 2 سوالات کے جوابات ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ ہر ایک کی مثال دیجیے۔ یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا، یہ حروف مدہ ہیں، ان کی مثالیں بھی لکھنی ہیں۔ تو اس کا پورا جواب جو ہے یہ آپ کو لکھا ہوا میں دکھا رہا ہوں، اس طرح سے آپ نے بھی اس کا جواب لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہوگا۔ عزیز طلباء، یہ پورا جواب ہے۔ واو، الف، یا حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ جیسے قالا، اور اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ جیسے توبو، اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ جیسے قیلا۔ یہ آپ کے پورے سوال کا جواب ہے۔ عزیز طلباء، آج کا یہی ہمارا سبق ہے، آپ نے اس کو اچھے انداز میں یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔